السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، موجودہ وقت میں مسلم معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کورٹ میرج کرنا یا بھاگ جانا، سمجھانے کے باوجود ضد پر اڑی رہنا، کسی طور پر والدین کی بات نہ ماننا بہت ہی تکلیف دہ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوستو، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس قدر دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے مغربی تہذیب کا زہر کس قدر ان کے اندر سرایت کر چکا ہے کہ اب ان کو دین پر باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم اس بات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ارتداد کسے کہتے ہیں۔ ارتداد مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینے کا نام ارتداد ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلم لڑکیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنا اور اپنے مذہب کو جھوٹی محبت کے لیے چھوڑ دینا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی اسکول کالج کے نام پر اپنے عاشق کے ساتھ کسی پارک میں یا کسی جگہ میں رنگ رلیاں کرتے ہوئے مناتے ہوئے دکھائی دی، تو کہیں مسلم لڑکی اسکوٹر بائک پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر دیکھی گئی، تو کہیں مسلم لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی یا کسی کے ساتھ جا کر کورٹ میرج کر لی، تو کہیں کسی ہوٹل میں پکڑی گئی۔ ابھی تازہ واقعہ دلی کا ہے۔ دلی میں ایک اویو ہوٹل کے مینیجر کا کہنا ہے کہ ہمارے ہوٹل میں تقریباً 120 جوڑے آئے تھے، جس میں 80% مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تھیں۔ افسوس صد افسوس، ہماری مسلم لڑکیاں کس سمت جا رہی ہیں، اپنی زندگیاں کیوں تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، ورنہ تو ایسے درجنوں واقعات ہیں جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک برقع پوش لڑکی انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے والد اور بھائی نہیں ہیں، ملازمت کی تلاش میں میری ایک ہندو لڑکے سے ملاقات ہوئی، وہ لڑکا نیٹ ورکنگ کے شعبے میں ملازمت کا وعدہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور جب ہم ساتھ تھے تو ہمارے درمیان تعلقات پیدا ہو گئے، پھر انہوں نے میری مانگ میں سندور بھر دیا، اور جب میں نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ شادی کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، اپنے وعدے سے مکر گیا۔ پھر میں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، مگر پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، یہاں تک کہ حاملہ ہونے پر لڑکے اور اس کی ماں نے مل کر حمل بھی ساقط کرا دیا۔ جب سماج کے بڑے لوگوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، تب لڑکے نے کہا یہ لڑکی مسلمان ہے اور میں ہندو ہوں، میں نے اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر استعمال کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا تھا۔ دوستو، کس کس بات کا رونا روئیں۔ اب تو ہماری بے حسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ پہلے جن باتوں کو سن کر تڑپ جایا کرتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے، راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی، اب تو ہمارا حال یہ ہے، ایسے واقعات کو سن کر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ والدین توجہ دیں۔ آج کل والدین بچوں اور نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے، اور اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بچوں کے فون کو چیک نہیں کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے فون میں اسٹرانگ پاسورڈ کیوں کر لگے ہیں، کبھی کبھار چیک کرنا چاہیے۔ آخرکار کتنے سم کارڈ ہیں، ریچارج کہاں سے آ رہا ہے، اسکول اور کالج کے نام پر کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم لڑکے بھی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ کئی افیئر چلاتے ہیں، اور یہ سب ماں باپ کو بیوقوف بنا کر کیا جاتا ہے یا پھر جھوٹ بول کر۔ اگر والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر نہیں رکھیں گے تو پھر خون کے آنسو روئیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ خود بھی نماز پڑھیے، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا پابند بنائیے، ان کی اچھی تربیت کریے، اچھی باتیں سکھلائیے، نماز چھوڑنے پر سختی سے پیش آئیے، کیونکہ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے
اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے بچپن سے ہی بچوں کو نماز پڑھنے کا پابند بنائیے۔